खुदावंद यीशु अलमसीह के जलाली और मोहब्बत भरे नाम में आप सबों की सलामती हो और उसी की मर्जी हमेशा हम सबों की जिंदगियों में पूरी होती रहे, आमीन। अजीजों, आज का टॉपिक, क्या मैं सच में मसीही हूँ? जी हाँ अजीजों, ये सवाल आप खुद अपने ही आप से पूछिए। ये सवाल आप खुद ही की जात से पूछिए, अपनी ही रूजा जिस्म को परखिए और पूछें अपनी ही जात से कि क्या मैं सच में मसीही हूँ? जी हाँ, अगर तो आप ये ख्याल कर रहे हैं कि मैं तो वाकई ही में मसीही हूँ क्योंकि मेरा तो ईमान खुदावंद यीशु अल मसीह पर है कि वो इस रूह ज़मीन पर आए और उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और मेरी खातिर उसने सलीब पर जान कुर्बान कर दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या आप फकत यहाँ तक के ही मसीही हैं? अपनी ही आप से ये पूछिए कि क्या मैं वाकई ही मसीही हूँ? और साथ में आप अपने जात से ये भी पूछिए कि कौन सा मसीही हूँ मैं, नाम का मसीही या फिर काम का मसीही? जी हाँ अजीजों, एक बाग में दो किस्म के दरख्त हैं। पहला दरख्त जिसकी शोहरत, जिसके नाम की शोहरत दूर तक फैली और बहुत से लोग जब सुना उसके नाम की शोहरत को तो इरादा किया मिलकर बहुत से लोगों ने कि आओ हम उस दरख्त के पास चलते हैं। तो जब बहुत से लोग मिलकर इस दरख्त के पास आए तो उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ खाने को दिया जाए ताकि हमारी भूख मिट जाए, क्योंकि हमने आपके नाम की बहुत शोहरत सुनी है। अजीजों, आप जानते हैं कि उस दरख्त के पास क्या जवाब था, सिवाय एक ही जवाब देने के और कोई जवाब ना था, और वो जवाब ये था उसका कि मैं तो फकत नाम ही का दरख्त हूं। तो वो लोग जो हैं माली से शिकायत करते हुए वापस चले गए कि नाम ही की शोहरत बस फैली इस दरख्त की। तो माली ने क्या किया उस दरख्त के साथ आप जानते हैं? उस दरख्त के माली ने उस दरख्त को काट डाला। जी हाँ, मगर दूसरी किस्म का जो दरख्त है, उस दरख्त की भी शोहरत दूर तक फैली और बहुत से लोग इरादा करते हुए इस दरख्त के पास भी आए और इस दरख्त से भी कहा कि हमें कुछ खाने को दिया जाए, क्योंकि हमने आपके नाम की शोहरत बहुत सुनी है। तो अजीजों, आप जानते हैं कि इस दरख्त ने क्या जवाब दिया? जी हाँ अजीजों, इस दरख्त ने बहुत सा फल दिया उन लोगों को खाने के लिए। तो इस दरख्त की शोहरत जो है वो नाम की शोहरत नहीं, बल्कि इस दरख्त की शोहरत
اس کے کام کی وجہ سے پھیلی۔ جی ہاں، اس درخت کی شہرت، اس درخت کا نام مشہور جو ہوا، اس درخت کے کام کی وجہ سے۔ کون سا کام؟ کہ یہ درخت بہت سا پھل لاتا ہے۔ کون سا پھل لاتا ہے؟ جی ہاں عزیزو، ان خوبیوں کا پھل جو مالی نے چاہا۔ تو عزیزو، آپ اپنے ہی آپ سے، اپنی ہی ذات سے ذرا پوچھ کر دیکھیے کہ میں کون سی کیٹیگری کا درخت ہوں۔ جی ہاں عزیزو، کون سا مسیحی ہوں میں؟ پوچھئے اپنی ہی روجا جسم سے کہ نام کا مسیحی یا پھر کام کا مسیحی۔ کیونکہ عزیزو، اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں درج مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی جب ہم 18 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی سے بھی محبت کریں۔ جی ہاں عزیزو، ایک مسیحی جو ہے، اگر تو آپ اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری درخت والے میں شامل کرتے ہیں، نام ہی کے آپ مسیحی ہیں، تو پھر سن لیجئے، غور کیجئے اور توجہ فرمائیے۔ کلام مقدس میں یہ درج بات ہے، جب ہم مقدس پطرس کا پہلا خط 2 باب اور اس کی 9 آیت سے لے کر 21 آیت تک مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہم اگر مسیح یسوع پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اگر خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مان چکے ہیں، تو پھر ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم میں سے اس نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کی خوبیاں بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ جی ہاں عزیزو، کیا آپ اپنے آپ سے ذرا پوچھ کر دیکھیے کہ کیا میں مسیح کی خوبی ظاہر کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے جی ہاں میں تو دعا گو ہوں۔ جی ہاں آپ کہیں گے کہ میں تو پرستش کرنے والا ہوں، دن رات اس کے گیت گنگناتا ہوں۔ جی ہاں آپ کہیں گے میں تو روزے دار ہوں۔ پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں تو کلام سنانے والا ہوں، دن رات کلام سنتا ہوں۔ عزیزو، ساری رات سیل فون یوز کرنا، کیا یہ مسیح کی خوبی ہے؟ عزیزو، کیا فقط پرستش کر لینا مسیح کی خوبی ظاہر کرتا ہے؟ کیا دعا میں ٹھہر جانا، کیا یہ مسیح کی خوبی ظاہر کرنی ہے؟ کیا میوزک بجا لینا، چرچ میں جا کر طبلہ پلے کر لینا، کی بورڈ بجا لینا یا ہارمونیم پلے کرنا، کیا یہ خداوند یسوع المسیح نام کی خوبی ہے؟ کیونکہ عزیزو یاد رہے، ایک پرستار شخص جو ہے، جو وہ پرستش کرتا ہے، تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے
کہ دنیا کے معبود ہے جھوٹے، سچا نام یہوہ۔ عزیزو، کیا خداوند یسوع المسیح کا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا کے معبود جھوٹے ہیں مگر سچا نام یہوہ کا ہے؟ تو عزیزو، بہت سے لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پرستش میں کہ سچا نام یہوہ ہے، اے لوگو سنو، سچا نام فقط یہوہ ہی کا ہے، مگر تمہارے معبود جھوٹے ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، کھانے سے مراد کہ ہمیں بتاؤ سچائی کہ کیسے آپ کا خدا، آپ کا معبود سچا ہے۔ تو کیا جواب دیں گے؟ فقط ایک ہی جواب کہ میں سن کر فقط پرستش کرنے والا ہوں، میری شہرت نام ہی کی شہرت ہے۔ کیا اب پوچھیں اپنے آپ سے، کیا میں ایک مسیحی ہوں؟ کیا سچ میں ایک مسیحی ہوں؟ پوچھئے اپنے آپ سے۔ ایک پرستار اپنی ہی روجہ جسم سے سوال کرے کہ کیا میں سچ میں ایک مسیحی ہوں؟ اگر تو آپ یہ خیال کر رہے ہیں، ایک پرستار جو ہے وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ میں مسیحی ہوں، تو پھر یہ بھی پوچھ لے اپنے آپ سے پرستار کہ کون سا مسیحی، نام کا مسیحی یا پھر کام کا مسیحی؟ کیا واقعی ہی میں آپ خداوند یسوع المسیح کی بابت جانتے ہیں؟ کتنا کو جانتے ہیں؟ فقط اتنا ہی کہ وہ روح زمین پر آیا، انسان بنا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور جان دی، قربان ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ کیا فقط یہی خداوند یسوع المسیح کی بابت جانتے ہیں؟ عزیزو، مسیحی لفظ جو ہے وہ مسیح کی کاپی ہے، خداوند یسوع المسیح کی کاپی ہے مسیحی لفظ۔ مسیحی لفظ خداوند یسوع المسیح نام میں سے نکلتا ہے۔ جی ہاں، اور عزیزو، ایک میوزیشن جو ہے جب وہ ساز پلے کرتا ہے، کوئی بھی میوزیشن جو ہے وہ میوزک پلے کرتا ہے، تو کیا فقط میوزک پلے کر لینا ہی ایک مسیحی کہلوانا ہے؟ ہر میوزیشن اپنی ہی ذات سے ذرا سوال کر کے اپنے آپ کو پرکھ لے، جانچے، چھان بین کرے اپنی ہی روجہ جسم کی کہ کیا فقط چرچ میں پلے کر لینا، میوزک پلے کر لینا، ہارمونیم، طبلہ یا کی بورڈ پلے کر لینا ہی ایک مسیحی کہلوانا ہے؟ کیا یہی ایک مسیحی کی خوبی ہے؟ کیا یہی ایک مسیح یسوع کی خوبی ظاہر کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے، اور پھر مقدس پولس رسول اپنے خطوں میں بیان کرتا ہے، فلپیس کے خط میں اور رومیوں کے خط میں، کہ ہم نے خداوند یسوع المسیح کے ہم شکل بننا ہے۔ تو عزیزو، ایک میوزیشن جو ہے، کیا جب وہ چرچ میں بجا رہا ہے یا پھر کہیں بھی کسی کنونشن میں، کسی بھی میٹنگ میں خداوند یسوع المسیح کے لیے پلے کرتا ہے، کسی گیت پر پلے کرتا ہے، تو کیا فقط یہی خداوند یسوع المسیح کی خوبی ظاہر کرنا ہے؟ تو عزیزو، یاد رکھے، ہر میوزیشن جو ہے وہ بجا تو لیتا ہے، بجا تو سکتا ہے وہ، مگر
जब उसके पास भी बहुत से लोग जमा होकर आएंगे और कहेंगे कि हमें भूख लगी है, हमें खिलाओ, तो वो म्यूजिशियन क्या जवाब देगा? और जो बहुत से लोग आने वाले भूखे हैं वो क्या खाने के लिए मांगते हैं? वो फकत यही मांगेंगे कि तुम एक मसीही हो। अगर तुम एक मसीही हो तो क्यों मसीही हो? खुदावंद यीशु मसीह पर तुम्हारा ईमान है तो क्या वजह है, क्यों मसीह यीशु पर तुमने ईमान रखा हुआ है? क्या जवाब देंगे आप कि मैं फकत नाम ही का म्यूजिशियन हूं? या फिर उन्हें कुछ खाने के लिए भी दोगे? अब हर म्यूजिशियन अपनी ही रूजा जिस्म से जरा सवाल करे, जरा करके पूछ ले, अपने ही जात से हर म्यूजिशियन सवाल करे और पूछे कि क्या मैं सच में मसीही हूं, नाम का मसीही, या फिर काम का भी मसीही हूं? जी हां अजीजों, और फिर हर वो खादम जो खुदा का कलाम बांट रहा है, प्रीच कर रहा है, उससे ये सवाल है, और वो सवाल हर खादम अपनी ही आप से, अपनी ही रूजा जिस्म से जरा पूछ कर देखे कि क्या मैं सच में एक मसीही खादम हूं? क्या वाकई ही में एक खादम मसीही जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की खूबी बयान कर रहा है, जाहिर कर रहा है? क्या वाकई ही में वो खुदावंद यीशु मसीह का हम शक्ल है? अपने ही आप से जरा हर खादम पूछ कर देख ले। कौन सी नजर से देखना है? अक्ल की नजर से जरा देख लें अपनी रूजा जिस्म को परख के कि क्या हर वो खादम जो कलाम बांट रहा है, क्या वाकई ही में वो खुदावंद यीशु मसीह की खूबी जाहिर करते हुए कलाम को, जो सच्चाई का कलाम है, उसको बांट रहा है? क्या कलाम की खूबी बांटने की इस तरह की है कि नेट में जाना और वहां से टॉपिक जो है वो कॉपी करने, बड़े बड़े नोट्स बनाने और फिर उसी कलाम को प्रीच कर देना? या किसी पास्टर ने किसी खादम से कलाम को सुन लिया और हूबहू उसी नकल का बयान आगे दे दिया? चाहे वो खादम जो है जो प्रीच कर रहा हो, चाहे वो गलत ही तोड़ मड़ोड़ कर ही क्यों ना पेश करता हो, तो खादम जो है उस खादम के लफ्जों को कॉपी करता और वैसे ही आगे बयान कर देता है। क्या ये मसीह की खूबी जाहिर करना है? सुन ले, हर वो खादम जो ऐसे नेट पे जाकर टॉपिक को कॉपी करता है और हूबहू उसी तरह बयान कर देता है, तहकीक और तफ्तीश नहीं करता, और हर वो खादम जो दूसरे खादम से कलाम को सुनता है और फिर हूबहू उसी तरह आगे पेश कर देता है बहुतों तक। सुन ले, हर वो खादम जो ऐसे कॉपी करते हैं, हर वो पास्टर, हर वो खादम जो कॉपीराइट है, जो कॉपी मास्टर है। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो पाक खुदा ने अपने नबी मुकद्दस यर्मिया के जरिया से उसके सहीफा का जब हम मुताला करते हैं तो वहां बयान कर दिया हुआ है बड़ी सफाई से कि मुझे उन नबियों और उन लोगों से, उन खादमों से सख्त नफरत है जो दूसरों से मेरा कलाम चुराते हैं। जी हाँ अजीजों,
ہر خادم جو ہے وہ ذرا اپنی ہی آپ سے پوچھ کر دیکھے کہ کیا میں سچ میں ایک مسیحی ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھے اپنے ہی آپ سے ہر خادم کہ کون سا مسیحی ہوں میں، نام کا یا پھر کام کا، اپنی محنت سے پھل لا رہا ہوں یا پھر کسی کا چرایا ہوا وہ آگے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزو، بائبل مقدس میں یہ بیان درج ہے بڑی صفائی سے۔ اگر ہم خداوند یسوع المسیح کی حالات زندگی پر غور کرتے ہیں تو عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی شہرت بھی جب وہ بدنی روپ لے کر اس روح زمین پر آئے اور کلام کی منادی کی تو عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی شہرت بھی پھیلی۔ وہ کیسے شہرت پھیلی؟ فقط نام ہی کی شہرت تھی یا پھر خداوند یسوع المسیح کی اپنی محنت، رات بھر دعا میں ٹھہر جانا، روزوں میں ٹھہرنا، اور پھر غریبوں مسکینوں کے لیے، اوروں کے لیے محنت کرنا، کیا وہ جو پھل لانا تھا، کیا وہ خداوند یسوع المسیح کی جو آپ کا اور میرا نجات دہندہ ہے اس کی شہرت جو پوری دنیا میں پھیلی، کیا وہ نام ہی کی شہرت ہے یا پھر اس کے کاموں کی وجہ سے وہ شہرت اس کی پوری دنیا میں پھیلی؟ عزیزو، یہ بات سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ہے، اور اپنی ہی ذات سے یہ سوال کرنے کی ہے کہ کیا میں ایک مسیحی ہوں؟ ہر پرستار، ہر میوزیشن، ہر وہ خادم جو اپنے آپ کو خداوند یسوع المسیح کا ماننے والا کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، اپنی ہی ذات سے ذرا آپ پوچھ کر دیکھیے اور پرکھیں اپنے آپ کو، جانچیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کی چھان بین کریں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے یہ اختیار دیا ہوا ہے ہمیں کہ اپنے ہی آپ کو جانچیے اور اپنے ہی آپ کو ہم خود پرکھ لیں، کیونکہ بائبل مقدس میں مقدس پولس رسول کرنتھیس کی کلیسیا کو دوسرا خط جو لکھ رہے ہیں وہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، کیا ہم میں سے مسیح کی خوبی ظاہر ہو رہی ہے؟ کیا ہم خداوند یسوع المسیح کی خوبی ظاہر کر رہے ہیں یا پھر نام ہی کے مسیحی کہلوا رہے ہیں؟ کیا ایک مسیحی فقط اتنا ہی مسیحی کہلوانا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح اس روح زمین پر آیا، اس نے میرے لیے جان دے دی، اس نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا؟ کیا فقط یہی ایک مسیحی کہلوانا ہوتا ہے؟ کیا اتنا جان لینا ہی مسیحی پر فرض ہے؟ یا پھر بائبل مقدس کی حقیقت جو ہے اس سے اپنے آپ کو واقفیت کروانا، اپنی روح جا جسم کو اس سچائی کے اندر لے کر چلنا، اور پھر جب کوئی بھوکا آتا تو تب وہ بھوکا جب سوال کرے آپ سے کہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، میں نے تیرے نام کی شہرت سنی، میں نے تیرے نام کو بہت سنا کہ تیرا نام بہت دور تک مشہور ہوا، تو پھر ہر میوزیشن جو خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مان رہا ہے، ہر وہ پرستار جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے معبود ہے جھوٹے، سچا نام یہوہ، یا پھر یہ دعویٰ کر رہا ہے ہر پرستار کہ میں چراغ ہوں، کس کا؟ خداوند یسوع المسیح نام کا، تو ذرا پرکھ لیں ہر پرستار، ہر میوزیشن اپنے ہی آپ کو کہ کہیں آپ چراغ تو ہیں مسیح یسوع کے، مگر کہیں آپ کے اندر تیل جو ہے وہ کہیں اور کا تو نہیں جل رہا، یا نام ہی کا وہ تیل تو نہیں جو پل دو پل کا جلا ہے اور وہ بعد میں ختم ہو گیا ہے۔ اور ہر وہ خادم کیا فقط
نام ہی کے خادم تو نہیں ہیں، یا پھر کاپی رائٹ تو نہیں، کاپی ماسٹر تو نہیں ہے۔ ہر وہ خادم اپنے آپ کو پرکھ لے، جانچ لے، کون سا خادم مسیحی خادم، کون سا پرستار مسیحی پرستار، کون سا میوزیشن مسیحی میوزیشن، کیسا میوزیشن، کیسا پرستار، کیسا خادم، نام کا مسیحی خادم، نام کا مسیحی پرستار، نام کا میوزیشن، یا پھر کام کے بھی جو محنت والی جو خوبیاں ہیں، خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے۔ جی ہاں عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی مرضی اور خداوند یسوع المسیح کے کلام کے سچائی کی خوبیاں آپ سبوں کی زندگیوں میں چمکیں، اور آپ کے وسیلہ سے خداوند یسوع المسیح کی خوبیاں آپ سبوں کے وسیلہ سے ہر پرستار، ہر میوزیشن اور ہر خادم جو کلام بانٹتا ہے، میری دلی دعا ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر پرستار کے لیے، ہر میوزیشن کے لیے اور ہر خادم کے لیے، کہ آپ سبوں کے اندر خداوند یسوع المسیح کی خوبیاں چمکے، ظاہر ہو، اور آپ کے وسیلہ سے بہت سی روحوں تک خداوند یسوع المسیح کی خوبیاں ہی ظاہر ہوں، تاکہ جب آپ کی خوبیوں کو سن کر دور سے لوگ آئیں آپ کے پاس، تو آپ ان بھوکوں کو کھلانے والے بن سکیں، اور جب وہ سوال کریں کہ کیا وجہ ہے خداوند یسوع المسیح نام کی، جو آپ اسے اتنا درجہ بلند و بالا کر رہے ہیں، اتنا درجہ دے رہے ہیں خداوند یسوع المسیح نام کو، تو آپ بتانے والے بن سکیں، اور آپ کے اندر سے وہ پھل کی خوبی ظاہر ہو، اس خوبی والا پھل، وہ خوبی والا پھل جو حقیقت میں سچائی پر مبنی ہے، اور جو پھل لوگ کھائیں آپ کے وسیلہ سے، تو ان کے اندر بھی وہی خوبی ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ تو کون سی کیٹیگری میں آپ اپنے آپ کو ابھی تک رکھے ہوئے ہیں؟ نام کے مسیحی والا درخت، یا پھر کام کا مسیحی والا درخت جو ہے؟ جی ہاں عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی خوبیاں آپ سبوں کی زندگیوں میں چمکے، اور آپ کے وسیلہ سے ہمیشہ اسی خداوند یسوع المسیح کی خوبیاں جو ہیں ظاہر ہوتی رہیں۔ آمین۔